اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج انشاءاللہ ہم سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے کتاب چوز کی ہے تجلیات نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ملک کو چھوڑا، ہجرت کر کے وہ فلسطین میں مائیگریٹ کر کے وہاں پہ وہ رہتے تھے۔ وہاں پر ان کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ میں انہوں نے ان کو ڈراپ کر دیا۔ مکہ میں صرف اور صرف ایک ڈیزرٹ تھا جہاں پہ انہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اور اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا چند کھجوروں کے ساتھ، اور کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح حضرت آمنہ نے صفا مروہ کی درمیان دوڑ لگائی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے ذریعے وہاں پہ زمزم کو نکالا۔ حضرت آمنہ اور حضرت ہاجرہ وہاں پہ رہ رہی تھیں، اور جب لوگ وہاں سے ہوتا کیا تھا اس زمانے میں کہ لوگ وہاں پہ اپنی آباد کر لیتے تھے جہاں پر پانی دیکھتے تھے۔ ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا جس کا نام آتا ہے جرہم قبیلہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا پانی تو وہ وہاں پہ رک گئے۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ نے ان کو رکنے کی اجازت دی اس شرط پر کہ وہ ان کو پانی کی اصل میں اس پانی کی وہ مالک رہیں گی، اور وہ لوگ جو ہیں اس کے بدلے ان کو کھانا وغیرہ یہ گرینز دیں گے، یعنی اس کی قیمت پے کریں گے۔ وہ ان کی اجازت سے، حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل وہیں بڑے ہوئے۔ حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو انہی جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی، اور یہاں اب پھر کچھ عرصے بعد ان لوگوں کو وہاں سے جرہم قبیلے کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے نکلے، یعنی دوسرے لوگ جب آباد ہونے لگے، انہی کے لوگوں نے تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکالے گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کو باٹ دیا مینز اس کو اس طرح سے بند کر دیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال کے، اور اس کو اس طرح کر دیا کہ جب بعد والے لوگ جہاں پہ رہنے بھی لگیں تو ان کے پاس پانی کی سہولت میسر نہ ہو۔ یہ انہوں نے جاتے ہوئے کیا تھا۔ مگر ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ جب وہ لوگ جرہم قبیلے جب چلے بھی گئے اور زمزم کو باٹ بھی لگا دیا، مگر ان کے لیے کیونکہ خانہ کعبہ وہاں موجود تھا، جس کی وجہ سے ان کا کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں وہاں چلتی رہیں۔ اچھا، اب یہاں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نسب نامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان تک تو حضرت اسماعیل کی نسل یہ سارے نام پتہ ہیں، مگر عدنان اور اسماعیل کے درمیان جو کتنی پشتیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے بارے میں رائے کا اختلاف ہے، یعنی کہ سارے نام ہم کو ان کے درمیان نہیں پتہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔
یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں، یعنی کہ اوپر جا کر کہیں جا کر ان دونوں میں کلاب نام کے جو انسان تھے یا آدمی تھا وہ دونوں میں کامن تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی مطلب آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتوں کے ذریعے بھی شکار کھیلا جاتا تھا، کہ کتوں کو وہ اللہ کے نام سے چھوڑنا ہوتا ہے اور پھر وہ اگر جو شکار پکڑ لاتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، تو وہ کتوں کے ذریعے شکار کھیلا کرتے تھے، اسی لیے کلاب کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ، آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی، یعنی کہ اصل میں یہ فہر بن مالک جو تھے ان کا لقب تھا، مگر پھر ڈیفینیٹلی کہ ان کی پوری اولاد اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل تھی، یعنی کہ یہ بہت پاپولر تھے، لیکن قصی کو ایک منفرد یونیک قسم کا مقام حاصل ہوا۔ قصی کون تھے؟ ان کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عزرہ میں جا بسے تھے، یعنی بچپن میں کیونکہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو والدہ ان کو لے کر ملک شام یعنی کہ فلسطین جہاں کہیں گے وہاں چلے گئے تھے، اور وہیں پہ وہ بڑے ہوئے تھے۔ لیکن جوان ہو کر وہ مکہ آ گئے، کیونکہ انہیں معلوم چلا تھا کہ ان کے فادر یہیں کے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلے شخص تھے جو خانہ کعبہ کا متولی بنا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ اس کے علاوہ قریش مکہ سے یہ بھی کیا تھا کہ قریش جو تھے اس زمانے میں مکہ سے باہر تھے، مکہ سے ان کو باہر رہتے تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ اسی نے یعنی یہ سارے کام کس نے کیے؟ قصی نام کے قصی شخص نے کیے جو ان کے لوگوں تھے۔ اس نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا کہ حاجی جب آتے ہیں یعنی ٹریول کر کے لوگ آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ میزبانی کرنی ہے، کس طرح سے ان کو کھانا کھلانا ہے، یہ سارے طریقے یہ قصی نے ایجاد کیے۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتا، اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد اور کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اسی نے کعبہ کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے ایک گھر بنوایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یعنی کہ ان کی پارلیمنٹ کا بھی ان کی پارلیمنٹ یہی تھی۔ اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا ہی کریم کا مطلب عزت والا تھا، اور لوگوں کو بھی عزت دیتا تھا، اور بڑا ہی عقل مند انسان تھا۔ قریش اس کی بات بغیر کسی اعتراض کے بے چوں چرا تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ ان کو قصی کی مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں یہ رہا، یعنی پہلے قصی کے ہاتھ میں تھا، پھر ہاشمی کے بعد
اس کے بعد ان کے بھائی مطلب میں آئے. ٹھیک ہے, تو ہاشمی کون تھے؟ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے بڑا عظیم انسان شمار ہوتا تھا. انہی یعنی وادی بطحا یعنی مکہ کا سردار کہا جاتا تھا. تو ہاشم جو تھے وہ مکہ کے سردار تھے. ان کا لقب ہاشم کیسے پڑا؟ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کو توڑنے کو حشم کہتے تھے اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے تھے, اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا, ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا. قریش تجارت کے پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کرتے تھے. یعنی پورا ارینجمنٹ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کہاں پر تجارت کرنے جائیں گے, امپورٹ ایکسپورٹ, کیونکہ بزنس تھا نا ان کا. اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں کی ضمانتیں حاصل تھی. یعنی کہ یمن میں اور یہ جہاں پر یہ جاتے تھے یمن میں اور شام میں, تو یہ سارا جو پورا ان کو پلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ ٹریول کریں گے تو ان کے ٹریولرز ہوں گے یا ان کے جو بھی قافلے ہوں گے ان کو کوئی نہ لوٹے گا, نہ کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا. یہ سارے کام جو ہے یہ ہاشم کرتے تھے. یعنی پورا ایک آرگنائز طریقے سے ٹریولنگ, جو بزنس ٹرپس میں کہیں گے کہ وہ پورے آرگنائز کرتے تھے. اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے, جو انشاءاللہ آج ہم تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے سفر جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے. اپنے ٹریول پہ تھے, بزنس ٹرپ پہ تھے, اور کہاں سے گزر ہوا؟ مدینہ منورہ سے. وہاں پر بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون تھیں, سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے شادی کر لی, اور کچھ عرصے ٹھہر کر وہ واپس ملک شام یعنی پیلسٹائن چلے گئے, اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں وہ انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں, پریگننٹ تھی وہ. بچہ بعد میں پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی. اس کے لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا, کیونکہ ڈیفینیٹلی کہ فادر گئے تھے فلسطین, وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. بچہ پھر کہاں پیدا ہوا؟ مدینے میں پیدا ہوا. مدینے میں لیکن مکے میں ہاشم اور اس کے بھائیوں کو اور خاندان کے دوسروں لوگوں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بھائی نے بزنس ٹرپ پر کسی سے شادی کی اور ان کا بچہ بھی وہاں رہتا ہے. 8 برس بعد مطلب کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ جا کر مدینہ گئے, کیونکہ ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے خاندان کا بچہ اب وہاں پر ہے کوئی, گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے. جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب جو ہیں کوئی غلام لے کر آئے ہوئے ہیں, چنانچہ وہ اسے عبد المطلب کہنے لگے, یعنی مطلب کا غلام. اصل میں تو یہ مطلب کے بھائی کا بیٹا تھا, مگر لوگ انہیں عبد المطلب کہنے لگے. بالآخر وہ اسی نام کے ساتھ مشہور ہو گئے. عبد المطلب بہت ہی خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکے کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. بہت زیادہ سخی تھے, اس قدر سخی تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا. ان کے دسترخوان کا کھانا صرف مسکینوں, جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھا دیا جاتا تھا. اتنا بڑا وہ دسترخوان ہوتا تھا, سب ان کے جانور, پرندے, چرندے. اس بنا پر ان کا عرف یعنی نام یہ بھی پڑ گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. یعنی وہ جانور انسانوں کا صرف نہیں دھیان رکھتے تھے, وہ جانوروں کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے. انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا بھی شرف حاصل ہوا. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے بتایا کہ
کہ جرہم کا کہ وہ کنواں جو تھا زمزم کا وہ بہت سالوں تک بند رہا تھا، کیونکہ جب بہت سارے لوگ وہاں آباد ہو گئے تو جرہم قبیلے کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جب وہ نکلے وہاں سے تو انہوں نے جرہم کنویں پر باٹ لگا کر وہ گئے تھے۔ اس وقت سے سالوں سے وہ کنواں جو زمزم کا تھا نامعلوم چلا آ رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، بس پتہ تھا کہ ایک کنواں یہاں ہوتا تھا، اور پھر کچھ نسلوں بعد تو یہ بھی بھول گئے کہ زمزم کا کوئی کنواں بھی وہاں ہوتا تھا۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس طرح کنواں برآمد ہوا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ بہت دنوں تک ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ انہیں پیشن گوئی کر رہے تھے کہ اس جگہ جاؤ اور کنواں کو کھودو، تو وہ اس گئے کھودنے کے لیے، اور لوگ سب ہنسنے لگے ان پر کہ کیا ہوا، بولے یہاں پہ مجھے خواب آ رہا ہے، اور 3 دن سے خواب آ رہا ہے کہ یہاں پہ کنواں ہے، مگر وہ اکیلے تھے، انہیں کافی مشکل ہو رہی تھی ان کو کھودنے میں، اور وہ اس میں کافی مشکل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے تھے شروع میں۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ یہ سب کون تھے؟ حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے، اور وہ کیسے ہو گئے؟ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 to 50 years پہلے پیش آیا، 50 to 55 days دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ یعنی عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ صحیح ہے، تو یہاں پر عبداللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ انہیں ذبیح کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ عبداللہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کا نام کا لقب کیا تھا؟ ذبیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے، اب دیکھیں نا کہ وہ عبد المطلب روز کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کنواں ہے، تو لوگ تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خواب کی وجہ سے آپ وہاں جا رہے ہیں، تو یہ سب ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ پھر بعد میں جب انہیں کنویں کے نشانات ہونے لگے تو وہ شرکت کرنا چاہی، اور اس کے لیے ان سب میں جھگڑا ہو گیا، جو بڑی مشکل سے سالو ہوا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے ایک نظر مانی اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 لڑکے عطا کر اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہو، یعنی سب جوان ہو جائیں گے، تو میں ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی۔ اصل میں اس وقت ان کے صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور پورے قریش سے لڑنا اور یہ کنویں کو کھودنا یہ کافی مشکل کام تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں، اب بڑے ہو گئے بچے، سب انہوں نے دعا کی، دعا پوری ہو گئی، اب سارے بچے بڑے ہو گئے۔ اب جب بڑے ہو گئے تو انہیں اپنی وہ یاد آئی، یہ انہوں نے جو اپنی نظر مانی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکے کو مجھے ذبح کرنا ہے۔ اب کس کو ذبح کرنا ہے؟ سب لڑکوں کے انہوں نے قرہ ڈالا۔ قرہ میں عبداللہ کا نام نکلا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور سب سے زیادہ چہیتے وہ لڑکے تھے، مگر قرہ نکل آیا تو کیا کرتے؟ ان کو کرنا پڑا۔ قرہ عبداللہ کے نام سے نکلا، لہٰذا ان کو وہ ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روکا، سارے ان کے خاندان والے روکنے لگے، اسپیشلی
عبداللہ کے بھائی، اب کتنے بھائی ہیں ان کے؟ 10-11 بھائی تھے ساتھ، اور ان کے ماموں اور ان کی بہنیں، سب کا نام آتا ہے کہ وہ سب پہنچ گئے کہ آپ جو ہے نا ان کو نہیں ذبح کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو منت مانی ہے، جب منت مانی ہے تو مجھے ان کو ذبح کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کچھ اور رستہ اس کا ڈھونڈتے ہیں۔ خیر انہوں نے معلوم کیا کہ اس کا کیا رستہ ہو سکتا ہے۔ معلوم کرنے پر انہیں لگا کہ ہر انسان کا کوئی نعم البدل، یعنی کہ نظر کو اگر پورا نہ کر سکے تو کوئی فدیہ دے دیں، کچھ ایسا رستہ کریں۔ اسے وہ علاقے کی کسی جادوگرنی کے پاس گئے جو اس زمانے میں فدیے کا بتاتی کانسیپٹ کے یا مسئلہ کا حل بتاتے، جس طرح اب ہم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے نماز استخارہ پڑھتے ہیں، اس زمانے میں وہ مسئلوں کے حل کے لیے کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے جو انہیں سبسٹیوٹس بتاتے تھے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس عورت نے کچھ تیر یہ وہ سارے کچھ پڑھے اور کہا کہ عبداللہ کے نام پر ایسا کرو کہ تیر مارے۔ انہوں نے قرہ رکھا، ایک پیپر پہ عبداللہ کا نام رکھا اور ایک پیپر پہ ایک اونٹ رکھا۔ قرہ نکالا، تیر مارے، یا جس طریقے سے ان کا طریقہ تھا، عبداللہ کا نام آیا۔ پھر وہ اونٹ بڑھایا انہوں نے، 2 اونٹ، پھر انہوں نے کیا تو پھر عبداللہ کا نام آیا۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور ہر بار وہ ڈالتے تو عبداللہ کا ہی نام آتا، یہاں تک کہ اونٹوں کا نمبر 100 ہو گیا۔ جب اونٹوں کا نمبر 100 ہو گیا تو پھر عبداللہ کا نام نہیں نکلا اور 100 اونٹ کا نمبر نکلا، تو طے یہ پایا کہ اب یہ 100 اونٹ ذبح ہوں گے اور حضرت عبداللہ کی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ اسی طرح یہ بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ 2 ذبیحوں کی اولاد اس لیے کہ پہلے ذبیح کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ آپ کو اگر یاد ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم ذبح کرنے لے گئے تھے، تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت اسماعیل کی ہی اولاد سے عبداللہ ہیں، تو اب یہ 2 ذبیحوں کی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو ایک آپ کے والد اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام وہب تھا۔ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھے، یعنی کہ آمنہ بھی ایک بہت بڑے قبیلے کی بیٹی تھیں۔ آمنہ شادی کے فوراً بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں عبداللہ انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان پر میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ آمنہ کی نئی شادی ہوئی، فوراً ہی وہ پریگننٹ ہو گئی اور ان کے ٹریول بزنس ٹرپ پر عبداللہ جو ہیں وہ نکل گئے۔ جو ابھی 100 اونٹوں کی قربانی دینے کے بعد جس شخص کو بچایا گیا، وہ راستے میں بس بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے۔ کچھ بھی انہیں کوئی ایسا نہیں تھا، نہ کوئی جنگ تھی نہ کچھ، بس اللہ کی مرضی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ سوموار یعنی منڈے کا دن تھا، ربیع الاول کی 9، اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا
اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 5571 کی 22 تاریخ تھی، مینس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا، یعنی کہ جو بچوں کی پیدائش کے وقت پہنچی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ بہت شاداں اور فرحاں خوش ہو کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نام محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ یہ ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت بھی کی۔ تو اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے نا کہ ختنہ عقیقہ یہ سب جو ہے یہ حضرت سب سے چلا آ رہا تھا۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب نہیں، ہمارے آج کی سنت نہیں ہے، یہ پہلے کی پرانی سنت ہے، کیونکہ بیسیکلی تمام جو مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ فطرتاً مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور مگر بس وقت کے ساتھ ان کے اندر شرک آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ایمن نے گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی، یعنی کہ افریقن امریکن جس کو کہتے ہیں، اور اس کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی پایا۔ یہ ایمن جو تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی پایا تھا، ہجرت بھی کی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے کے بعد وہ وفات پائیں گے۔ رضاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اچھا انشاءاللہ یہ کرتی ہوں کہ رضاعت سے پھر کل انشاءاللہ کمپلیٹ کرتی ہوں۔